ہمارے ساتھ کیا کیا؟ 77 سال سے ہمیں لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جناب کوئی کہتا ہے ہم آپ کو کپڑا دیں گے، جناب روٹی دیں گے، مکان دیں گے، دوسرا اٹھتا ہے جناب ہم آپ کو بل سستے کر دیں گے، ہم 300 یونٹ الگ دیں گے، ہم سڑکیں بنا دیں گے۔ کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہم اسمبلی میں کھڑے ہو کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے اسلام کی اس سرزمین پر اسلامی قانون کو نافذ کریں گے؟ کسی نے آج تک کہا؟ اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ جو یہ بکواس کرتے ہیں اسمبلی کے فلور پر وہ بھی ہمیں پورا نہ دیا گیا۔ ہماری سڑکیں آج بھی ٹوٹی پھوٹی، سیوریج کا نظام پورے ملک کا تباہ و برباد، مہنگائی آسمان پر، اور وہ پٹرول، وہ جناب بجلی جو ہمارے ملک میں بنتی ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، وہ ہمیں ہی ہمارا خون نچوڑ کر دی جا رہی ہے۔ اسلام کا نظام تو انہوں نے کیسے نافذ کرنا تھا؟ انہوں نے تو ہمارا خون ہی نچوڑنا شروع کر دیا، اور ہم ہیں ایسے بھولے بھالے کہ یہ چاہیں اربوں خربوں اپنی جیبوں میں لے جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں تو ان پر غصہ بھی نہیں آ رہا۔ ہم تو وہ بنگلہ دیش کے ان طالب علموں اور اسٹوڈنٹوں سے بھی گئے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے وہاں پر ایسی موومنٹ اور ایسا احتجاج کیا کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس ظالم حسینہ واجد کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے اس سے استعفیٰ لے کر اسے بھارت جس کی وہ ٹاؤٹ تھی وہاں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہم سارے جانتے ہیں یہ ہمارے ملک کے اور ہمارے دشمن ہیں، لیکن افسوس پھر بھی میں کیوں یہ بولتا رہتا ہوں؟ میں اس لیے بولتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور یار ہم عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اپنا کما کر اپنا کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ میرا لیڈر ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے، اس کو ووٹ دو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر بھی اپنے ہیں یار۔ اور کہاں کے اپنے؟ سگا بھائی ایک بار لڑ پڑے نا، ایک بار تو ساری زندگی اس کے ساتھ بولتے نہیں ہم لوگ۔ اپنے بھائی کے لیے یہ جذبات ہے جو خون والا ہے، تو یہ وہ لیڈر جس نے ہمارا خون چوس لیا، ہم پھر بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اسمبلیوں میں اسلام کا نام مشکل بنا دیا، سکولوں سے اسلامی تعلیم آہستہ آہستہ یہ نکال رہے ہیں، وہاں پر عیاشی اور زناکاری کے انہوں نے یونیورسٹیوں کو اڈے بنا دیا۔ یہ کنہوں نے کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ 14 اگست کا کیا پیغام ہے بتاؤ نا مجھے؟ پاکستان جو بنا تھا کس لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے، اسلامی نظام کے لیے۔ اور سنو، یورپ کو ہماری نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یورپ کو ہمارے روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یورپ میں پتہ ہے آپ کو نمازیں پڑھی جاتی ہیں کہ نہیں؟ وہاں پر مسجدیں ہیں کہ نہیں؟ مدرسے ہیں کہ نہیں؟ اگر ان کو ہماری نمازوں سے مسئلہ ہوتا، ہمارے جناب نظام سے مسئلہ ہوتا، ہمارے مدرسوں سے، وہ وہاں پر نہ بننے دیتا۔ وہاں مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں، مسجدیں بھی ہیں، وہاں زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، وہاں سے لوگ حج کرنے بھی جاتے ہیں۔ ان کو مسئلہ ہماری نمازوں سے نہیں ہے، ان کو مسئلہ ہے نظام مصطفیٰ سے، ان کو مسئلہ ہے جہاد سے۔ اسی لیے انہوں نے یہ ٹاؤٹ خرید کر ہمارے سروں پر مسلط کر دیے ہیں، نہ یہ اسلامی نظام بننے دیں گے، نہ ہی یہ جہاد کرنے دیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ ہمارے پورا ٹوٹل جتنا پاکستان کی آبادی اس سے زیادہ وہاں مسلمان ہیں، وہاں مسجدیں بھی ہیں، وہاں مدرسے بھی ہیں، لیکن ہے نہیں تو کیا؟ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسی لیے دوستو 14 اگست کا جو مطلب ہے نا، وہ قربانیاں یاد کرنے کا دن ہے۔
اپنی نسلوں کو بتائے ہمارے بزرگوں نے کس طرح قربانیاں دی. آج جتنے ہم یہاں لوگ موجود ہیں اپنے آباء و اجداد کی ہسٹریاں کھولے اور 47 کی وہ ہجرت کو پڑھے, پتہ لگے گا کہ ہماری خاندانوں میں سے کتنے کتنے لوگ آپس میں بچھڑ گئے, کتنے لوگ شہید ہو گئے, کتنی مائیں اور بہنیں لوٹ گئیں. ہر خاندان اپنی اپنی ہسٹری دیکھے, پھر 14 اگست کو دیکھے. آج یہ ہمارا بچہ نوجوان ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں کیا رکھا ہے. اور سن لو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت ایمان میں سے ہے. کچھ سبحان اللہ کو. وطن کی محبت کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان میں سے ہے. یعنی اگر ایمان کامل چاہتے ہو تو اپنے وطن سے محبت کرو, اپنے وطن سے. یہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. سنیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں باہر جاتے تھے نا, تو جب واپس آتے تھے, جب مدینے کی بستی نظر آنا شروع ہوتی تھی نا, تو آپ اپنے گھوڑے کی رفتار کو تیز کر دیتے تھے. صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا, آپ نے گھوڑے کی رفتار کو تیز کیوں کر دیا؟ کہا دیکھا نہیں مدینہ نظر آ رہا ہے, جلدی مدینے میں پہنچے ہو. یہ وطن سے محبت کا ثبوت ہے. اور اپنی مٹی سے پیار کرنا, اپنے گلیوں محلے سے پیار کرنا, وطن کے کھیت کھلیانوں سے محبت کرنا, یہ ایمان میں سے ہے. اور ہمیں اپنے اس وطن کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان کو یاد کریں اور پھر اس کے گیت گائیں. کیوں؟ یہ وہ وطن ہے. آج اگر اس پاکستان کی قدر کرنی ہے تو پھر پہلے ہندوستان کے ان مسلمانوں کو حال دیکھے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پھر اللہ کا اربوں خربوں مرتبہ شکر ادا کرے. ہم آزاد ہیں جسمانی طور پر, لیکن ذہنی طور پر نہیں ہیں. فکری طور پر تو ہم ابھی بھی غلام ہیں. کیوں؟ ہم ابھی بھی یورپ کی تقلید میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے کلچر سے محبت نہیں ہے. ہم نے دیکھا انہوں نے پینٹ پائی ڈالی ہے, ہم نے پینٹ ڈالی. ہم نے دیکھا انہوں نے سر سے جناب ننگا سر ہے, ہم نے سر ننگا کر لیا. ہم نے دیکھا انہوں نے داڑھی کو مونڈا ہوا ہے آلو کی طرح, ہم نے بھی ویسے ہی اپنے چہروں کو بنا لیا. کیا اسلام سے محبت ہے پھر؟ اپنا کلچر کدھر ہے, اپنی زبان کدھر ہے, اپنا رہن سہن کدھر ہے؟ وہ اسلام جس کے کسی ایک مسلمان کو دیکھ کر کافروں کے دل لرز جاتے تھے, آج وہ ہم سے کیوں نہیں ڈرتے؟ پوری دنیا میں ہم مار کھا رہے ہیں, اور مار کھانے کے باوجود دہشت گرد بھی ہمیں کہا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں عراق میں کیا ہوا؟ کس کو مارا گیا؟ مسلمانوں کو. کس کو مارا گیا؟ صدام حسین کو شہید کر دیا گیا. عراق, شام اور لیبیا, معمر قذافی والا, یہ سارے کیوں شہید کیے گئے؟ اور وہاں پر ابھی بھی جنگیں کیوں ہوئے؟ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے گیا, عراق گیا, شام میں اب بھی سنی مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, فلسطین میں 1 سال سے جنگ جاری ہے, پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. ہم ان کے ٹاؤٹ بن گئے, ہم ان کے گیت گانے لگے, ان کی تعلیم پڑھنے لگے, ان کا لباس پہننے لگے, ان کی زبان بولنے لگے. پھر ہونا کیا تھا جب ان کو پتہ چل گیا یہ تو ہمارے شہر میں گرفتار ہو گئے ہیں, اب ہمارا سر ہے, ان کی جوتیاں ہیں, اور ہم کھائے جا رہے ہیں, اور ہمارے حکمران ان کی طرف سے ڈالر لے کر عیش کرتے ہوئے ہم پر مسلط ہیں, اور ہم خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں. آپ 14 اگست آئے گا, ہمیں جناب وہ ٹینک دکھائے جائیں گے, ہمیں وہ جہاز اڑا کر دکھائے جائیں گے, اور ہمیں
جناب فوج کی پریڈ دکھائی جائے گی، ہم اس پہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر کہا جائے گا اسلام کے لیے جہاز کیوں نہیں اڑتا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یہ ٹینک کیوں نہیں باہر نکلتے، تو ان کو سانپ سوکھ جائے گا۔ کہیں گے جو یہ کہے کہ جہاد کے لیے نکلو اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نکلو، یہ کہتے ہیں یہ تو ملک کے دشمن ہیں، ان کو گرفتار کر لو، ان کو پکڑ لو، یہ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ انتشار پھیلاتے ہیں۔ اگر اسلام کا نام لینا انتشار ہے، اگر مسلمانوں کی حفاظت کا نام لینا انتشار ہے، تو دوستو یہ انتشار تو پھر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہر دور میں رہے، ہر دور میں رہیں گے، اب بھی ہیں جو اسلام کا نام بلند کرتے رہیں گے، مسلمانوں کے لیے میدانوں میں رہیں گے۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کوئی اسلام کے نعرے لگاتا ہے اور کوئی نواز شریف اور قائد عمران خان کے نعرے لگاتا ہے۔ قیامت والے دن دونوں میدانوں میں کھڑے ہوں گے، اسلام کے نعرے لگانے والے بھی آ جاؤ اور نواز شریف زرداری اور عمران کے نعرے لگانے والوں بھی آ جاؤ، پھر پتہ چل جائے گا کہ اس وقت سچا نعرہ کون سا تھا۔ لبیک یا رسول اللہ کا سچا نعرہ تھا کہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ تھا، یہ دوستو وقت بتائے گا۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے اکھ بند ہونی ہے تے پتہ چل جانا ہے سچا کون تھے، سچا کون تھے، جھوٹا کون۔ اس لیے میری آپ سے التماس ہے 14 اگست کو ان لوگوں کے دھوکے میں مت آئیں، اپنی نوجوان نسل کو اسلام کی طرف لے کر آئے، ان کو بتائیں۔ میرے بابا جی نے یہ کہا تھا خدا کی قسم مال روڈ پر بچیوں کے دوپٹے لٹکائے اور نیچے لکھ کر لگائے کہ یہ اتنی مسلمان بچیوں نے قربانی دی تھی، تو یہ نوجوان مال روڈ پر سلنسر نکال کر پیٹ پیٹ نہیں کریں گے، یہ پھر ان کو بتائے کہ یہ پاکستان خون کی ندیوں سے بنا ہے۔ پچھلے دنوں میں جناب انڈیا کے ایک گاؤں میں ایک کنویں کو کی کھدائی کی گئی، تو جب دیکھا وہ ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا، تو وہ کیوں ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا؟ کبھی سوچا ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو قتل کر کر کے اس کنویں کو بھر دیا تھا؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ ریل جو انڈیا سے چلی تھی جب پاکستان میں آ کے رکی تو اس ریل کے اندر ایک بھی شخص زندہ نہیں تھا، ساری ریل کے مسلمانوں کو ہندوؤں نے قتل کر کے وہ ریل بھر کے پاکستان بھیجی تھی۔ دل دہل جاتے ہیں خدا کی قسم، وہ مائیں اور بہنیں۔ اگلی بات سن لو، ایسی بھی ہماری مائیں اور بہنیں تھیں جن کی چھاتیوں کو کاٹ دیا گیا۔ ہے ایسا کوئی شخص یار جن کی ماں بہن کے ساتھ ایسا سلوک ہو، پھر وہ ان کے نعرے لگائے، ان کے ٹاؤٹوں کے نعرے لگائے؟ یہ پاکستان خون کی ندیوں پہ وجود میں آیا ہے، اور اب ہمیں جاگ جانا چاہیے، ان فراڈیوں کے دھوکے سے باز آ جائیں، بچ جائیں۔ آج جو ہمارے ملک میں ہمارے ٹیکس سے چیزیں بنتی ہیں وہ ہمیں مہنگی دے کر یہ لوگ عیش کر رہے ہیں۔ آئی پی پی والا یہ مسئلہ نہیں سنا تم لوگوں نے؟ صبح شام دوپہر موبائل ہاتھوں میں ٹی وی چل رہے ہیں، نہیں پڑا کہ آئی پی پی یہ جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے جو بجلی گھر بنے ہوئے ہیں، وہ بجلی گھر پاکستان کو 23,000 میگا واٹ بجلی چاہیے گرمیوں کے اندر، لیکن پیسے یہ اکٹھے کر رہے ہیں 43,000 میگا واٹ کے۔ سمجھ آئی ہے؟ گرمی کی پیک میں جب بجلی چاہیے 23,000 میگا واٹ بجلی ملک کی ضرورت ہے، اور یہ ہم سے جو پیسے لے رہے ہیں 43,000 میگا واٹ کے یہ لے رہے ہیں، اور ان کے اپنے بچوں کی جناب وہ بجلی گھر جنہوں نے 1 یونٹ بھی نہیں بنایا، ان کو ہر مہینے اربوں روپیہ ہماری بجلی سے جو ہم بل دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے، اور ہم اب بھی خواب خرگوش میں ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہمارے لیڈروں کے بچے ہیں جناب، ان کو ہماری ٹیکس سے پلنا چاہیے نا، ان کا حق بنتا ہے۔
اور ہمارا حق بنتا ہے ان کو ٹیکس دینا. آخر کب تک بھگتو گے؟ کوئی ایک دن تو ہوگا نا کہ یار سارے لوگ، اور مجھے پتہ ہے میں اسی ملک میں رہتا ہوں، یہ بجلی پر لوگ کیوں نہیں بولتے؟ آدھے سے زیادہ جو ڈائریکٹ کنڈے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں 2 نمبری کی بجلی جلا کر، پھر تم نمازیں پڑھو، حج کرو، زکاتیں دو، کس کام کا؟ غریب لٹ پٹ گیا. غریب اگر کوئی کر بھی لے تو دوسرے دن بابڑا والے آ جاتے ہیں، کیونکہ اپنے ہی جناب اڑوس پڑوس والے شکایت لگا دیتے ہیں. اور جو تکڑا بندہ ہے جو منتھلی ان کو دے رہا ہے، اس کے گھر میں 24 گھنٹے اے سی چل رہا ہے، اسی لیے تو لوگ نہیں بولتے. وہ کیوں بولے؟ ان کا تو جناب لگا ہوا ہے 24 گھنٹے ٹھنڈ میں ہے. موت کس کو ہے؟ غریب آدمی کو. لیکن یاد رکھ لو یہ وقت نہیں رہنا. جب مشکل آنی ہے تو سارے رگڑے جانے. پھر کوئی نہیں دیکھے گا کہ کون منتھلی دیتا تھا، کس کا 24 گھنٹے اے سی چلتا تھا، کون یہاں پر امیر ہے. آج بنگلہ دیش کا حال دیکھ لو. جب پھر ظلم واپس ہٹتا ہے تو پھر کچی پکی کوئی نہیں رہتی، پھر امیر غریب کو کوئی نہیں دیکھتا. وہ میں نے فوٹیج دیکھی، وہ حسینہ واجد ظالم جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور اس وقت جو پاکستان کے حامی تھے اس کو وہ رضاکار کہتی تھی اور ان کو مروا دیتی تھی. میں نے دیکھا پھر اس کے بیڈ پر 4-5 جناب اسٹوڈنٹ طالب علم وہ بیڈ پر اندر جا کر سوئے ہوئے تھے آرام سے. یہ پھر وقت آ جاتا ہے اور اسے فوج نے کہا آپ کے پاس صرف 45 منٹ ہیں، اگر 45 منٹوں میں ملک سے نکل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تجھے سیکیورٹی نہیں دیں گے. پھر وہ 45 منٹ کے اندر وہاں سے بھاگ نکلی. جب اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، جب یہ واپس ریٹرن ہونی ہے تو ڈریں اس وقت سے. آج بھی صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی قربانی زیادہ دینی پڑتی ہے. اس لیے اب بھی وقت ہے اسلام کی طرف لوٹ آئیں، اسلام کے نظام کے لیے لوٹ آئیں، اس ملک میں اسلام کے نظام کے لیے کام کریں اور اسلامی نظام کو نافذ کریں. اگر چاہتے ہیں ہماری نسلیں وہ اس ملک میں عیش کرے، غریب کے بچے کو بھی وہی سہولتیں ملے جو امیر کے بچے کو ملتی ہیں، غریب کا بچہ بھی جو بڑی یونیورسٹی میں اسی طرح پڑھے جس طرح امیر کا بچہ بھی پڑھتا ہے، تو پھر اسلامی نظام لامنا ہوگا، اسلام کے لیے کام کرنا ہوگا. اور یہ جو ہمیں ڈراتے رہتے ہیں نا ہمارے لیڈر جناب کہ جی اسلام لے آئے تو سارے ٹنڈے ہو جائیں گے. ٹنڈا کون ہوتا ہے؟ ہاتھ کس کا کاٹا جاتا ہے؟ اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ جب اسلامی نظام آیا تو ہمارے ہاتھ تو کٹ جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو چوریاں کی ہوئی ہیں، ہمیں عیش ہمارے ختم ہو جائیں گے. ہماری اولادیں جو جناب یورپ میں پڑھ رہی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو ہماری پراپرٹیاں جہاں پر ہیں وہاں پر ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کو یہ خطرے اس لیے ہمیں اسلام سے ڈرا کے رکھتے ہیں. اس لیے دوستو 14 اگست کا یہی پیغام ہے، اسلام کی طرف واپس آ جائیں، پھر ہی ہم زندہ بچ سکتے ہیں. ورنہ ان لوگوں نے تو ہمارے خون کے آخری قطرے تک ہم پر ٹیکس بھی لگاتے رہنا ہے اور خود عیش کرتے رہنا ہے. وما علینا الا البلاغ.